جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سعید خان سدوزئی اور آپ میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد نیوز اردو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی تازہ ترین جو سچویشن ہے وہ آل پنجاب وکلا کنونشن لاہور میں ہوا تھا، جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں کے پارلیمنٹیرین ایم پی ایز یہ سارے کے سارے جتنے لوگ تھے یہ لاہور کے مار روڈ اور پوری سڑکوں پر پھیل کر پورے طرح اتنا احتجاج کامیاب احتجاج ہوا ہے کہ جو پولیس والے ہیں پولیس والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے چاہے گولی مارو خان صاحب کو رہا کرو۔ اب نعرہ کیا آ گیا، چاہے گولی مارو خان صاحب کو رہا کرو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے اسلام آباد کی بھی سچویشن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل بہت اہم دن ہے 27 جون کا۔ ایک تو عدت کس کا فیصلہ آنا ہے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنا ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں، خان صاحب نے ایک پیغام دیا تھا، وہ میں نے ویڈیو ساتھ اٹیچ کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے پارلیمنٹیرین جتنے پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اور شرع دستور سے ہوتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس تک، سپریم کورٹ تک، الیکشن کمیشن تک وہ احتجاج کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ اور دوسرا جو بجٹ ہے اس میں جو آپ نے حال دیکھا ہو، اور دوسری جو جتنی آج کل پارلیمنٹ میں کہ مچھلی بازار نہیں، لوگ کہتے ہیں مچھلی بازار بنا ہوا ہے۔ صحیح اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ آپ پی ٹی آئی اپوزیشن کی تقریریں سنیں تو ریانہ ڈار بھی کل کی آئی ہوئی ہے جس نے خواجہ آصف کو بلایا، اور دوسرے نمبر پہ بڑی جو سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ جو ہے جو گیم ہے، میں اسے گیم کہوں گا، وہ اس لیے کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں وہ جتنا لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کیس کو کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی بچے، لیکن مجھے ایسے محسوس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی وکیل ہوں۔ اب بیٹھ کے نشان تو دیا نہیں تھا سپریم کورٹ نے، کیونکہ یہی الیکشن کمیشن لے کے آیا تھا جو اپیل کی تھی ہائی کورٹ پشاور کے انگیسٹ، تو قاضی فیض عیسیٰ نے جو پی ٹی آئی سے نشان جو سنبل تھا وہ بیٹھ چھین لیا، جس کے بعد یہ سارا میں سمجھتا ہوں متنازع ہوا ہے۔ اگر نشان نہ چھیننا جاتا تو یا یہ آج ملک میں افراتفری بھی نہ ہوتی اور کچھ نہ کچھ اور اس کے سچویشن ہوتی، تو لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے۔ اب قاضی فیض صاحب میں کہتا ہوں کہ پوری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب ہونا کیا ہے، قاضی فیض عیسیٰ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، قاضی فیض عیسیٰ کہ کچھ کسی کی طرح یہ اس طرح میں نکل جاؤں کپڑے جاڑ کے کہ سام بھی مرے لاٹھی بچے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو سیٹیں یہ نہیں دیتے پی ٹی آئی کو، فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف کرتے ہیں، تو پھر سنی اتحاد کے بحاف پہ یہ جو اتحاد بنا ہے اور ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں اس وقت بیٹھے ہیں، ان سب کی رکنیت معطل کرنی پڑے گی، ان کو سب کی رکنیت معطل کرنی پڑے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ان کو نشان پہ اس کی سیٹ اس کو تسلیم نہیں کرتے سنی اتحاد والے، تو جتنی مرات یہ ایم پی ایم این لیے جو آزاد امید بن کے آئے ہیں تھے تو طریقہ انصاف کے، لیکن وہ آزاد بعد میں لاحق کیا، تو وہ ساری کی ساری مرات ان کو واپس کرنی پڑیں گی اور اس سیٹوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس طرح کیا ہوگا، جب اتحاد نہیں رہے گا تو ملک کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور دوسری طرف اگر یہ مان جاتے ہیں تو سیٹیں ان کو واپس کرتے ہیں تو یہ جو فارم 47 والے ہیں یہ سارے کے سارے پھنس جائیں گے۔ تو اب گیم جو بہت انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، تو کل یہ فیصلے آنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے، وقت کا دائرہ بہت ظالم ہے۔ انسان ایک دن خوش ہوتا ہے تو دوسرے دن رو رہا ہوتا ہے، اور ایک دن اگر انسان آسمان پہ اڑ رہا ہو تو دوسرے دن زمین پہ جہاں پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی بیٹھا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ویڈیو ساتھ اٹیچ کی ہیں احتجاج کی بھی، جو پارلیمنٹیرین کا احتجاج ہے ان کا بھی،
اور جو سپریم کورٹ میں کچھ کارروائی کل کے حوالے سے ہوئی ہے اس کی بھی کوئی فوٹوز ہیں، اور کچھ وکلا پہ 780 کی FIR دے دی کی خبر مانے والے کے، اس کی بھی کوئی ویڈیو میں نے ساتھ ٹچ دیا ہے۔ اور جو لاہور میں اس وقت لوگ نکلے ہوئے ہیں روڈوں پہ، وکلا، پارلیمنٹیرین، بقایا سارے لوگ، اور احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے لیے اور ناملوم کے لیے سب کے لیے الارمنگ ہے۔ تو ملک بھی ہمارا ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، مزید تباہی ہم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک آپ کو میں مزید عمران خان صاحب کی ویڈیو نا وہ میں نے ساتھ اٹیچ کر دیے پر وہ آپ دیکھیں گے اور خان صاحب کی بات سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ خان صاحب نے جو بات کہی تھی وہ آپ خود سنیے، دیکھیے ذرا۔ شکریہ جی، ویڈیوز دیکھیے۔ اور آپ نے اب تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسلام آباد نیوز اردو سبسکرائب کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اسلام آباد سے ہر وقت کی جو کرنٹ خبریں ہوں گی وہ ملتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ بھی آپ کو جو ہے وہ بھی بعض اوقات میں کرتا ہوں، دیتا ہوں اپنا ویوز جو وہ بھی ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری آواز بنیے۔ شکریہ۔ اب تک واضح ہو جانا چاہیے کہ جب حکومتیں دھاندلی کر کے آتی ہیں تو وہ عوام کے مسئلے، مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، یہ حل نہیں کر سکتے۔ یہ صرف وہ حکومتیں کر سکتی ہیں جو عوام کی ووٹ سے آتی ہیں، وہی عوام کی فکر کرتی ہیں۔ اللہ کی مدد سے میں پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد آخری سانس تک جاری رکھوں گا۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان آنے والا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے سٹولن جو مینڈیٹ ہے اس کے لیے، چاہے وہ فارم 47 پہ ہمارے سے سیٹیں چھینی گئی جنرل الیکشن میں یا ریزرو سیٹ کی آڑ میں ڈاکہ ڈالا گیا، ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں، اور آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے بطور پاکستانی شہری جو پاکستانی ووٹرز کی ریپرزنٹیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق یہاں پر آئے ہیں۔ تو پوری امید ہے کہ جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں اور رائٹ فلی بہت سارے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، گیپس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جو رائٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے، اور جس کا یہ حق بنتا ہے، جو ہماری یہ سیٹس بنتی ہیں، یہ ہمیں واپس دی جائیں گی۔ کون بچائے گا پاکستان؟ میری جان، رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو عمران کو، رہا کرو، رہا اعظم وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، لاؤ ترازو تول کے دیکھو، لاؤ ترازو تول کے دیکھو، سارے ڈبے کھول کے دیکھو، آپ تھوڑا پیچھے ریلیز عمران خان سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے، کھول دیں، پورا کھول دیں، عمران خان کی تصویر کھول دیں۔ یا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائے نا سب، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائے بھائی، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے۔ ابھی رکے رکے رکے، رہا کرو، رہا کرو خان کو، رہا کرو۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ رہا کرو، رہا کرو خان کو، رہا کرو، 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 رہا کرو، رہا کرو خان کو، رہا کرو۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟
जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, सुने सुने सुने, कि तुमने हमारे नबी तहरीक चलाई थी और वो मंतकी अंजाम तक पहुंची, और आज हम अपने लीडर इमरान खान को रिहा करवाने की तहरीक आज इसी हाई कोर्ट बार से शुरू कर रहे हैं। दो चीजें बताता चलूं, जैसे अभी कहा गया, और तमाम मेरे जद्दोजहद करने वाले साथी और मेरी ख़वातीन, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ज़ुबैर कसाना साहब कहा कि जिन्होंने मुझे इधर बुलाया। अब चूँकि वक्त कम है तो मैं सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करूँगी, वो मेरी मुलाकात है चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से। जब मैंने सॉलिडरिटी करते हुए गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ मैंने इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात की तो मुझे एक ही तासुर मुझे मिला। उनके साथ मुलाकात का एक ही पैगाम था, और वो पैगाम था नो डील, नो डील, नो कंप्रोमाइज एंड नो सरेंडर। अमेरिका का गुलामी नामंजूर, नामंजूर, अमेरिका का गुलामी नामंजूर, नामंजूर। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। हस्तायत और इस हुकूमत के जुल्म और जबर के खिलाफ हम अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हमारे जितने वर्कर्स हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उनकी रिहाई के लिए, और बुनियादी तौर पे इस बजट को भी हम मुस्तरद करते हैं। और हम यहाँ से अपनी वॉक शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी पुरअमन वॉक है, और हम इस वक्त माल रोड पे जा रहे हैं, और ये एहतजाज हमारा इंशाअल्लाह खान साहब की रिहाई तक जारी रहेगा। तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। मेरे हल्के में इलेक्शन में ख्वाजा असफ और मेरे पर पूरे पाकिस्तान की नजरें थी, और बाहर के तमाम जो जितने कंट्री ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी नजरें थी। शहर सियालकोट में मैंने ख्वाजा असफ को बुरी तरह शिकस्त दी है, बुरी तरह। पूरा सियालकोट का पैनल जीता हुआ है भारी अक्सरियत से। ख्वाजा असफ को मेरे थ्रू आपको पैगाम है कि शहर सियालकोट के गैरतमंद लोगों ने N71 रियाना डार को MN किया, और आप 47 फॉर्म लेके इधर कुरान का हलफ उठा के बैठनी है। लाए वो 45 फॉर्म जो असल मेरे पास मौजूद है। मैं ख्वाजा असफ को पैगाम देना चाहती हूँ, लाए आप भी अपने 45 फॉर्म। सारी दुनिया जानती है असली और नकली 45 फॉर्म में फर्क तो होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इमरान खान के साथ डटी हूँ।
ڈٹی رہوں گی. میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہوں. میرا پیغام ہے ڈرائے مت ہمیں. نام ڈرنے والوں سے خوف کے بت ہم نے توڑ دیے ہیں. لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے.